کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہوا ترجمہ۔ سب سے بنیادی بات، اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے، کیونکہ اس سے پہلے کی جو آخری آیت ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک تنہا اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا، پھر ان کا امتحان مسلسل عمل ہے۔ تو پھر تم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہو، دنیا برائے دنیا کے نظریے کو اختیار کر کے گزار رہے ہیں، یا دنیا برائے آخرت، یعنی دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں ہم آخرت کی تیاری کریں، یا پھر اس نظریے کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے نیتوں اور ارادوں اور اعمال سے واقف ہے، اور اپنے اعمال کا بدلہ پانے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے ایک دن حاضر کیے جائیں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمہارے سارے معاملات کا فیصلہ اللہ رب العالمین ایک دن کرنے والے ہیں، جہاں انسان کو ان کے اپنے عمل کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اور پھر اس کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین یہ ہم کو مہلت دیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے، تو پھر اسی کو یہ حق ہے اس کائنات کے اندر تصرف کا، اور اپنی مخلوقات کے لیے زندگی گزارنے کا، بندگی کرنے کا طریقہ تجویز کرنے کا اللہ رب العالمین کو حق ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی مہربانی سے ہر زمانے میں انسانوں میں انسان کو چن لیے، رسول بنائے، ان پر ہدایتیں نازل کرتے چلے گئے۔ پھر یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ قرآن آخری کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور یہ امت آخری امت ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین یہ ہدایتیں دینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کیوں ہدایتیں دی؟ انبیاء کو پے در پے کیوں مبعوث کرے؟ تو اللہ رب العالمین انبیاء کو مبعوث کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ خَالِصَةً لِذِكْرِ الدَّارِ، دنیا عارضی چند روزہ زندگی ہے، اس زندگی کے ذریعے موت کے بعد کی ابدی زندگی کو حاصل کرنا ہے۔ انسان چونکہ اس کے سامنے مفاد دنیا ہے، آخرت جو ہے نا اوجل ہے، پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، تو انسان کو کیا کر رہا شیطان کہ دنیا کے پیچھے لگا دیا۔ جب بھی سوچتا ہے انسان تو دنیا کا نفع، دنیا ہی کا نقصان، لیکن موت کے بعد کیا ہوگا؟ غافل ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انبیاء کے ذریعے بتا دیے کہ دنیا امتحان کی زندگی ہے، اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہاں عمل کرنا ہے، وہاں بدلہ پانا ہے۔ اگر آخرت پر یقین رکھ کر، ابدی زندگی جنت اور دوزخ پر یقین رکھ کر جو آدمی اس دنیا میں عمل کرے گا، اس کو وہاں اس کا بھرپور بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات اپنے رسولوں کے ذریعے بتلا دیے۔ پھر کتابوں کی بھی بنیادی تعلیم کیا ہے؟ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اللہ رب العالمین آپ پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو فرض کر دیے۔ جن باتوں کو کرنا فرض ہے وہ بھی بتلا دیے قرآن کے ذریعے، جن باتوں سے رکنا فرض ہے وہ بھی بتا دیے، اور کیوں کرنا، برائی سے کیوں بچنا، بھلائیوں کو کیوں اختیار کرنا، کہ پڑھنے والے، سننے والے، عمل کرنے والوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہونا چاہیے۔ تو اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بات بندوں تک پہنچا دی۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ قُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دنیا کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں، آخرت سے غافل انسانوں کو آپ یہ بتا دو، میں تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، ایک ہی بات، اور کیا کرو؟ اس دنیا پرستانہ ماحول سے
اور آخرت فراموش ماحول سے اور اللہ رب العالمین کو الہ واحد نہیں مان کر مشرکانہ عقائد اختیار کرنے والے ماحول سے ہٹ کر تنہا اکیلے ٹھہرو، یا پھر ایک ایک دو دو ہو کر ٹھہر جاؤ اور فکر کرو، غور کرو، یہ تمہارے ساتھی جو پیغام تم کو دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی اور موت کے بعد کی ابدی زندگی کی، تو یہ کوئی مجنون اور پاگل دیوانے نہیں ہیں کہ دنیا کے مفاد کو چھوڑ کر آخرت کے نفع کو، جنت کو مقصد بنا کر زندگی گزارنا، سمجھا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت ہے اور اٹل حقیقت ہے۔ تو پھر کیا کرو کہ ایک ایک دو دو ٹھہر کر، اللہ کے لیے ٹھہر کے، مفاد دنیا کے لیے نہیں، کہہ رہے یہ جو ہے محمد ہے، نہ کوئی معاوضہ لے رہے ہیں، نہ کوئی جو ہے نا آپ سے کوئی جو ہے نا چندہ مانگ رہے ہیں، اور نہ کوئی نام و نمود ہے، نہ شہرت ہے، تو پھر اللہ کے لیے ٹھہرو اور فکر کرو، تنہائی میں کرو یا کسی ساتھی کو بنا کر دونوں فکر کرو کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، ارے ہم 360 بتوں کی پوجا کرنے کے باوجود ہمارے کام نہیں بن رہے ہیں، اور یہ محمد کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی اصلی زندگی ہے، یہ دنیا امتحان کا مقام ہے، ارے یہ عیش، یہاں کا نفع، وہاں کے آنے والی زندگی کے کو یقین کر کے چھوڑ دیں۔ تو اس بات کو غور کرو، فکر کرو، مشورہ کرو، وہ رب العالمین۔ اور پھر تمہارا یہ ساتھی جو کہہ رہے ہیں کہ جنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، دیوانے نہیں ہے، تو پاگل آدمی کیا کرتا ہے؟ ایک ہی بات کو رٹتے چلے جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے جو ساتھی ہیں دیوانے نہیں ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے غافل انسانوں کو باخبر کر دیے کہ اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کی ساری مخلوقات کی پرورش کا نظام چلانے والا تنہا اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ اس حقیقت کو قبول کر لو۔ پھر یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سمجھا، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک جو ہے نا کیا ہے، جو سرجن ہے، تو ظاہر ہے وہی جانتا ہے بیماری کے تعلق سے، ایک سرجن جانتا ہے، ایک جو ہے نا انجینئر ہے کہ مکان کے بلڈنگ کے تعلق سے معلومات رکھتا ہے، تو ظاہر ہے اس کائنات کا بنانے والا خود یہ کہہ رہا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا، اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اس کے بناوٹ میں کوئی دوسرے شریک نہیں ہیں۔ پھر یہی بات کون کریں؟ والملائکۃ، اس کے فرشتے گواہی دے رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ اہل علم ہیں جو انصاف پر قائم ہیں، وہ بھی جو اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ اس کائنات میں دوسرے شریک نہیں ہیں، اللہ ہی الہ واحد ہے۔ اپنا تعلق اللہ سے راست قائم کرو، اور اللہ رب العالمین یہ کائنات کو جو چلا رہے ہیں اس کے لیے ٹھوس مادی اسباب و ذرائع فراہم کر دیے ہیں انسانوں کی ضرورت کے لیے۔ تو اس اللہ کی اس کائنات کو مادی اسباب کی، ٹھوس جو نا اسباب کی، اس کائنات کو اس کے تحت استعمال کرو۔ شیطان کے چکر میں آ کے تم ایسے عقیدے مت اختیار کرو کہ بلا اسباب کے بھی انسان کے فائدے ہوتے ہیں، نقصان سے بچتا ہے انسان۔ چھو منتر پڑھ دیے، جادو کر دیے، نقصان ہو گیا۔ آج جادو پر ایمان ہے مسلمانوں کا، نظر بد میں مسلمانوں کا ایمان ہے، اور قرآن کی فلاں آیت پڑھ لو، دم کر لو، پھونک لو، صحت ہو جائے گی۔ یہ بلا اسباب کے نفع نقصان کا تصور یہ شیطان کا پیدا کرتا تصور ہے۔ پھر دوسرا معاملہ کہ خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے مردہ غائب ہستیوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں، ان کی نظر و نیاز، ان کو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہے؟ باطل ہے، لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے یہ عقیدے کے حامل نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کیا بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی۔ وہ ساتھ آنے والی ہے، یہ دنیا ہمیشہ سے نہیں تھی اور ہمیشہ نہیں رہے گی۔
دنیا کو اللہ رب العالمین وجود میں لائے اور دنیا کو ایک دن ختم کر دیں گے۔ تو دنیا میں جو انسان زندہ ہے وہ اس کو آخرت کے لیے عمل کرنے کے لیے مہلت دی گئی ہے، اور مہلت ختم کر دی جائے گی، دنیا جو ہے نا کیا ہوگی؟ فنا ہو جائے گی۔ تو وہ دن قیامت کا آنے والا ہے، اس دن کو میں چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ آخرت پر یقین رکھنے والا اس زندگی پر یقین رکھ کر عمل کرے، تو ان کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے میں حشر برپا کرنے والا ہوں۔ وہ دن آنے والا ہے، اس دن کی تیاری سے وہ آدمی تم کو روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تم گھاٹے میں نقصان میں اٹھاؤ گے۔ تو یہ حقیقت ہے، اس حقیقت سے انسانوں کی اکثریت نا واقف ہے۔ دنیا برائے دنیا کا نظریہ اختیار کر زندگی گزارے، صبح بستر سے اٹھ کر بستر پر پڑنے تک دنیا ہی کی چکر ہے، مگر دنیا حاصل کر کے انسان پوری دنیا سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، پوری دنیا کو استعمال نہیں کر سکتا، پوری دنیا کو نہیں برس سکتا، صرف اتنا ہی کھائے گا جتنا وہ کھا سکتا ہے۔ لیکن کھانے کے اندر بھی ایسے بیماریاں لاحق ہیں انسان کو کہ جو جائز حلال چیزیں ہیں ان کو بھی نہیں کھا سکتا۔ ایک جو ہے نا اس کو جو ہے نا کچھ چیزوں کا جو ہے نا اس کو جو ہے نا پرہیز ہے کہ یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ، یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ۔ کیا ہے؟ کیوں آیا دنیا میں انسان؟ یہ دنیا، یہ کائنات اللہ رب العالمین نے کیوں بنایا؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، میں یہ زمین و آسمان اس کے درمیان جو کچھ چیزیں ہیں میں کھیل و تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ اگر میں بناتا کھیل و تماشے کے لیے میں اپنے پاس سے کھلونا بنا لیتا۔ کیوں بنائے؟ خلق اللہ السماوات والارض بالحق لتجزا کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون۔ یہ زمین و آسمان بنانے کا مقصد یہ ہے انسانوں کو دنیا میں عمل کا موقع دیا جائے، پھر ان کو ان کے جزا دینے کے لیے ایک دن میدان حشر برپا کیا جائے، ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ، جنت یا دوزخ۔ جنت بھی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہنم بھی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چند دن جلیں گے اس کے بعد نکل جائیں گے، جتنے گناہ کر لیے اتنی سزا، یا پھر ہمارے رسول ہے وہ بچا لیں گے کہ تصورات سارے کے سارے اللہ کی کتاب کی روشنی میں باطل ہے۔ تو یہ انسانوں کو رہنمائی کرنے والے کون ہیں؟ آج دنیا کے اندر کتنے مذاہب ہیں، آج اتنے مذاہب والے بھی حق کیا ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ حق آیا تھا لیکن حق کے اندر ان لوگوں نے تبدیلیاں لا لیے، تو اللہ رب العالمین آخری کتاب قرآن مجید کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیے۔ اس کتاب پر جو ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کو الہ واحد ماننے والے ہیں، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ مسلمان ان چیزوں پر یقین رکھنے والے، یہ نہیں ہے کہ جو ہے مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، خاندانی مسلمان ہیں، عبد الرحمن عبد الرحیم نام رکھ لیے، دل میں آیا نماز پڑھ لیے، دل میں آیا چھوڑ دیے، دل میں آیا روزہ رکھ لیے، دل میں آیا نہیں، ایسا معاملہ نہیں۔ مسلمان وہ ہے جو آخرت پر یقین رکھے، اللہ کو الہ واحد مانے، رسول پر ایمان رکھے، آپ کی اطاعت و اتباع کرے، اور قرآن مجید پر ایمان کہ اللہ رب العالمین قرآن کے ذریعے جو ہدایتیں دی ہیں منون قبول کرنا، اس پر عمل کرنا، وہ مسلمان ہیں۔ ان کے اوپر سارے انسانوں کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ جو انسان اللہ رب العالمین کو الہ واحد نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ مشرکانہ عقائد اختیار کرتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی سے غافل ہیں، ایسے انسانوں کو یہ امت محمدیہ کا کام ہے، ان کے فرائض ہے، ان کی ڈیوٹی ہے۔ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ تو اللہ رب العالمین بہترین امت بولنے سے ہم کیا ہوگے؟ مسلمان بڑے خوش، بڑے خوش۔ اس کے لیے دوسری جو ہے امتیں جو ہے نا کیا کرے؟ تمنا کرے کہ ہم کو امت محمدیہ پیدا کرو۔ کیا خالی امت محمدیہ میں پیدا ہونے سے معاملہ ختم ہو جائے گا؟ بہترین بن جائیں گے؟ بہترین اس وقت تک نہیں بن سکتے تا وقت تک کہ وہ ڈیوٹی انجام نہ دے۔
ڈیوٹی کیا ہے؟ امت محمدیہ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہونے کے لیے تمہارے اندر یہ صفات ہونا، تمہاری یہ ڈیوٹی ہونا. جیسا جو ہے حکومت کی طرف سے ایک آدمی کسی جو ہے نا محکمے میں ملازمت ہے تو اس محکمے کی ذمہ داری، اس ملازمت کی وجہ سے اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے سارے انسانوں کے لیے ہم امت محمدیہ چن لی گئی ہے، سلیکٹ کری اللہ رب العالمین. ان کے فرائض کیا ہیں؟ ان کے فرائض ڈیوٹی یہ ہے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لیکن آج امت محمدیہ اپنے اس فرض سے غافل ہے، بلکہ خود عامل نہیں. جب خود جو ہے اللہ رب العالمین جن سے منع کیا ہے اس سے نہیں رکیں گے، جن کا حکم دیا ان کو نہیں کریں گے، تو پھر ہم کس منہ سے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ برائی ہے، یہ بھلائی ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ خبر پرستی ہے، یہ جو بت پرستی ہے اس کو چھوڑو، یہ تعویذ گنڈے چھوڑ دو، یہ جو نا کوڑیاں جو بن رہے تم گاڑیوں کو، یہ پٹیاں جو بن رہے چھوڑ دو، اور یہ گھروں کے سامنے جو ہے نا یہ جو مورتی لگا دینا، اور جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو کدو کو بن دینا، یہ جو ہے نا جو نظر بس سے بچانے کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑو. کب کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ ہم خود عامل ہوں. لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ جادو کے قائل ہے، نظر بد کے قائل ہے، پھر کیا ہے مشرکانہ عقیدے ہے. کیا کس تصور سے؟ یہ جو ہے ہم جو ہے کہ بزرگوں کے چاہنے والے ہیں، ہم بزرگوں کے چاہنے والے ہیں. چاہت کیا ہے؟ اللہ اور بندوں کے درمیان ان کو واسطہ وصلہ کرا. اس کی وجہ سے ہم کو خبروں کو پوج رہے ہیں. تو ظاہر سب سے پہلا جو امر ہے اعبد اللہ، یہ اعبد اللہ کی جو ہے ہم تبلیغ کرنا، اللہ کے کٹے ہوئے بندوں کو اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. اعبد اللہ یہ ہر پیغمبر کا کام تھا، ہر پیغمبر کی ڈیوٹی تھی. لیکن افسوس اس بات کا ہے یہ پہلا جو امر ہے اس کو چھوڑ دیے، دوسرے جو کام ہیں اس کو انجام دیا جا رہا. کیا کرو؟ بنیاد کو مضبوط کرنا نہیں ہے، بنیاد کھوکھلی کی کھوکھلی ہے اور اس پر جو نا عمارت بنائی جا رہی ہے اور کئی بلڈنگ منزل بنانے کی سوچ رہے ہیں. کیا ہوگا؟ وہ بلڈنگ کیا ہوگی کہ ایک زلزلے ایک جھٹکے کے ساتھ پوری جو منہدم ہو جائے. تو سب سے بنیادی بات ہر پیغمبر کی جو دعوت رہی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. معبود بولے تو معبود وہ ذات ہے کہ کوئی چیز موجود نہیں تھی اس کو وجود بخشا، اور پھر ساری مخلوقات کا پرورش کا نظام تنہا چلا رہے ہیں. پھر ان کے اعمال کا بدلہ چکانے کے لیے ایک دن جو نا جمع کریں گے اور ان کا جو ہے بدلہ جنت اور دوزخ کی شکل میں دیں گے. وہی معبود ہو سکتا ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. کیا اس کائنات میں کوئی اور ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں. تو اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھنا. جب یہ حقیقت سمجھ جائیں گے اللہ ہی الہ واحد ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنے کی انسان کے اندر فکر پیدا ہوگی. اگر نافرمانی کروں گا تو جہنم سے کوئی بچانے والے نہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اعمال کی اصلاح کرنا پڑے گا. تو عقیدہ صحیح ہوگا تو اعمال سدھر جائیں گے. لیکن عقیدے کو جو کا توں رکھ کر ہم اعمال کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا انبیائی طریقہ نہیں ہے. تو سب سے بنیادی بات ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے صدقے، ہمارے زکوٰۃ، ہماری خیرات قبول کب ہوں گے؟ اس کی شرط کیا ہے؟ لیکن وہ شرط کیا نہیں بتا رہے ہمارے. زیادہ سے زیادہ اخلاص بولتے ہیں، اخلاص. اس کی شرط یہ ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. جو آدمی نیک کام کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، شرط یہ ہے کہ اس کے ایمان میں شرک نہیں ہونا، تو پھر اس کا وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہے. اعمال تو کروا رہے ہیں لیکن عمل قبول ہونے کی شرط کیا ہے؟ لوگوں کو کھول کے بیان نہیں کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے ہمدردی نہیں ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ نہیں. اس کی مثال یوں ہے کہ ایک گھڑا ہے، گھڑے کے نیچے سوراخ کر دیا گیا ہے اور پانی ڈالنے کے لیے کہا جا رہا ہے ڈالو ڈالو پانی ڈالو. نیچے سے چلے جا رہا ہے لیکن پانی ڈال ہی رہے.
تو کیا ہے کہ پہلے سوراخ کو بند کرو بعد میں پانی ڈالو. تو سوراخ کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کو صحیح کرنا. جب تک ایمان صحیح نہیں ہوگا ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شرک کرتے ہوتے, آپ کے اعمال بھی غارت کر دیے جاتے. پھر 18 پیغمبروں کا ذکر اللہ رب العالمین کر رہے سورہ انعام کے اندر 88 آیت میں وَلَئِنْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ بھی 18 پیغمبر ہدایت یافتہ شرک کرتے ان کے عمل برباد کرتے. تو یہاں اللہ رب العالمین سب سے پہلے امت محمدیہ کے اوپر جو ڈیوٹی ہے اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا. اللہ ہی الہ واحد, یہ سب سے پہلا امر ہے, پہلا حکم ہے لوگوں کو جو دینے کا, خیر کی بات ہے. اس کے بعد سب سے پہلی جو نہیں ہے ولا تشرکوا بہ شیئا, اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو, مردہ غائب ہستیوں کو شریک مت کرو اس کے اختیارات میں. یہ بھی اولاد دینے والے, یہ رزق دینے والے, نقصان سے بچانے والے, اس سے توبہ کرو. تو اللہ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو, مگر کیا ہے, کیا کام ہے تمہارا کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ایمان باللہ کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر ایمان باللہ کی بات لوگوں کے سامنے رکھنا. جب لوگوں کو ایمان باللہ کی بات ہم خود نہیں کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو بولیں گا ارے بھائی اسلام کی طرف تو بلا رہا بھائی, مگر تمہارے اندر بھی یہ بگاڑ ہے نا رے. کیا بگاڑ ہے؟ تو اللہ کو مانو برا, اللہ پر ایمان رکھو برا, اور تم مسلمانوں میں یہ حال ہے کہ تم اللہ کے علاوہ ہم جیسا جو ہے نا کھڑے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, تم بھی آڑے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. ہم گنیش کو بٹھا رہے ہیں, تم پنجوں کو بٹھا رہے ہیں. ہم بھی خیر و برکت کو جو ہے نا راتوں میں جو ہے نا تلاش کرتے, تم بھی جو ہے نا راتوں میں ڈھونڈ رہے. پھر کیا ہے, تم بھی جو ہے نا نظر بد کو مانتے ہیں, ابھی نظر بد کو مان رہے. تو پھر تم میں ہم میں فرق کیا ہے؟ پھر ہم کیسے مسلمان بنے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام جو ہے نا بالکل جو ہے نا اسلام کے خلاف ہے. یہ عقیدے کو سدھار کر جب ان کے سامنے ہم بات رکھیں گے تو پھر وہ لوگ غور کریں گے کہ واقعی جو ہے نا یہ مسلمان اللہ سے تعلق قائم کرنے والے, ہر مشکل ہر حیرانی پریشانی میں اللہ سے تعلق جوڑنے والے ہیں. الحمدللہ یہ مسلمانوں کے کیریکٹر کی وجہ سے اسلام نہیں پھیل رہا ہے آج, لیکن اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے حق ہونے میں, سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کتاب کو اللہ کے بندے جن کو ہدایت کی طلب ہے وہ بندے پڑھ رہے ہیں اپنے زبان میں, انگریزی میں پڑھ رہے ہیں, انگریز مسلمان ہو رہے ہیں, غیر مسلم پڑھ رہے ہیں, ہندی میں پڑھ رہے ہیں, تیلگو میں پڑھ رہے ہیں, یعنی اپنی اپنی زبانوں میں پڑھ رہے ہیں, اور وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. پھر وہ کہ حال ہی میں اخبار میں بات آئی, وہ کون ہے جو گانے والی عورت, فلموں میں گانے والی جو عورت, اس کی آمدنی کا اندازہ کر سکتے آپ, اس کی شہرت کا اندازہ کر سکتے آپ؟ غور کیجئے. لیکن اسلام کے حقائق کو وہ خود پڑھی, لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت قرآن سے واقف ہی نہیں, تو پھر اسلام کہاں سے معلوم ہوگا کہ وہ عورت یعنی 1401 سے, یعنی 1400 جو ہے نا 11 سے کچھ پڑھے, 11 سے پڑھ رہی تھی, 3 سال قرآن کا مطالعہ کری, اور میں سمجھتی تھی کہ یہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے. آج جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں نا, دہشت گردی ہے, سمجھا, آتنکوادی ہے, سمجھا. تو جب میں پڑھی تو اسلام امن پسند ہے, اسلام وہ مذہب ہے, وہ دین ہے جو امن پسند ہے, امن کو قائم کرنا چاہتا ہے, امن چاہتا ہے. یہ فساد کرنا, لوگوں سے نفرت, ایسا نہیں ہے یہ مذہب. مسلمان ہو گئی عورت اور اپنے جو ہے نا وہ ذریعے معاش کو ختم کر دی. آپ غور کیجئے, آج مسلمان ہے, خاندانی مسلمان ہے, دعوے دار ہیں, اور توحید کی بات لوگوں کے سامنے رکھنے کے بجائے آج مشرکانہ عقائد کو اختیار کر کے ہم سمجھ لیں کہ مسلمان ہیں. کیا کامیاب ہوں گے؟ یہ دنیا عارضی ہے, چند روزہ ہے. جب اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے تو اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرو, اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے کا, زندگی کے ہر معاملے میں اس کے ہدایتوں پر خود عمل کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کو اللہ کی ہدایتوں پر عمل کرنے کی دعوت دو. اس کے لیے قرآن کا پڑھنا بے حد ضروری ہے, قرآن کو پھیلانا بے حد ضروری ہے.
قرآن تعلیمات کو پھیلانا بے ضروری ہے. جو غیر مسلم حضرات ہیں جو طلب رکھتے ہیں تڑپ رکھتے ہیں ان تک قرآن کا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایمان باللہ صحیح رکھتے ہو تو یہ کام کرنا، یہ ڈیوٹی کرنا. تو اس وقت کر سکتے ہیں ہم یہ کام جبکہ ہم ان عقائد سے کیا ہے متصف ہونا، ہمارے اندر وہ عقائد آنا، وہ اللہ رب العالمین پر ایمان و توکل بھروسہ آ جانا، تو پھر ہم جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. یہ جو بات ہے یہ اہل کتاب یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ لوگ چرچا کرتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ایک کتاب آپ پر نازل ہونے والی ہے، اس کے منتظر تھے لوگ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، قرآن آپ پر نازل ہونا شروع ہوا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے جو خاندان سے آئے؟ بنو اسماعیل کے خاندان سے آنے کی وجہ سے سلسلہ جو چل رہا تھا بنو اسحاق میں چل رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، چھوٹے بیٹے میں جو نبوت کا سلسلہ جاری تھا، تو اللہ رب العالمین نبوت کا سلسلہ اس میں ختم کر کے بڑے بیٹے کے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سلسلہ جاری کر دیے. تو حسد اور بغض کی وجہ سے کہ ہمارے خاندان میں رسول نہیں آئے، لہٰذا ان کا انکار کر دیا. عصبیت کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، کوئی اور وجہ نہیں تھی. حالانکہ حق تھا مصدقا لما بین یدیہ کہ وہ ان کی باتوں کی تصدیق کرتا تھا، ان کی کتابوں کی تصدیق کرتے تھے یہ قرآن کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر یہ لوگ انکار کر دیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اگر یہ اہل کتاب جو کتاب کے منتظر تھے، ایک نبی کے منتظر تھے، اس نبی کی دعوت کو قبول کرتے، اس کتاب کے پیغام کو جو ہے نا مان لیتے، ان کے لیے بہتر تھا. لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کرے اپنے جو ہے نا اسی دین پر، باپ دادا کے دین پر قائم رہے. اور یہ ظام تھا کہ جب تک کہ یہودی نہیں بنیں گے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى تلك امانیہ، ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے مگر یہودی جائیں گے، نصرانی جائیں گے. اگر جنت میں جانا ہے تو یہودی بنا کہ نصرانی بنا. اللہ فرماتے یہ ان کی اپنی جھوٹی آرزو، حقیقت نہیں. بلکہ حقیقت کیا ہے؟ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اس کی اطاعت و فرما برداری میں، اور وہ اللہ کی اطاعت بھی محسن ہو کر کرے، احسان کے ساتھ کرے، لگن اور تڑپ کے ساتھ کرے، تو ان کے لیے بہتر تھا. وہ ظاہر ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کاش کہ وہ لوگ ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا. منہم المؤمنون واکثرهم فاسقون، یہ پورے کے پورے اہل کتاب ایک جیسے نہیں تھے. ان میں بھی حق کے طالب تھے، حق کے منتظر تھے. تو وہ لوگ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر دیے تو فوری ایمان لائے. تو ان میں سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی بہت کچھ لوگ منہم المؤمنین، ان میں ایمان والے بھی ہیں، ایمان قبول کرے. واکثرهم فاسقون، ان کی جو اکثریت تھی وہ نافرمان تھی، کافر تھی، حق کا انکار کرنے والی تھی. تو آج اس آیت کی روشنی میں ہم مسلمانوں کی اکثریت کا جائزہ لینا چاہیے. آج مسلمان دعوے دار ہیں، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں. سمجھے؟ تو پھر ماننے کا کیا تقاضا ہے؟ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ہدایتوں پر عمل کرنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں گے اکثریت کا یہ حال ہے کہ اللہ رب العالمین کیا سب سے بنیادی بات عقیدے میں گڑبڑ ہے. آج بڑے سے بڑا عالم بولتا، کیا بولتے عالم؟ ارے بھائی قرآن میں وسیلہ ہے. کیوں؟ اپنی جو ہے نا تعویلات، روایتوں کو، کھڑی ہوئی روایتوں کو لے کے کیا بول رہے ہیں؟ وسیلہ ہے. جبکہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہر پیغمبر سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی تعلیم
وہ اللہ کا بندہ راست اللہ سے جڑے۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت خالص کرو۔ خالص کے معنی دودھ خالص، گھی خالص، شہد خالص، ملاوٹ نہیں۔ تو اللہ کی عبادت میں کوئی ملاوٹ نہیں، اللہ ہونا اور بندہ ہونا۔ پھر کیا کرو؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کو خالص پکارو مشکل و حاجت و پریشانی میں، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ یہی ملاوٹ نہیں ہونا، اللہ ہونا بندہ ہونا۔ لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ لوگ تو جو ہے نا افراد کے وسیلے کے قائل ہیں، افراد کے وسیلے کے قائل نہیں ہیں کچھ لوگ، مگر اعمال کے وسیلے کے قائل۔ فرق کیا ہے؟ اخلاص کے خلاف۔ اللہ خالص پکارو بول رہے اور ہم جو ہے نا اپنے اعمال کو دے رہے ہیں، وسیلہ بنا رہے ہیں۔ ارے ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے اللہ رب العالمین کے سامنے؟ کوئی، کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، کوئی فقیر مانگنے کے لیے کسی کے گھر پہ آواز دیتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے تو یا اے داتا میری یہ ضرورت ہے، مانگتا یا اپنی خوبی کو بیان کرتا؟ ارے میری اندر یہ خوبی ہے بولتا؟ ارے اپنی ضرورت کو پیش کرتا، آپ داتا ہیں، دینے والے ہیں، آپ میری یہ حاجت کو پوری کرو۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے نا غنی اور صمد ہے، بے نیاز ہے، ہمارے اعمال کی کوئی اس کو پرواہ نہیں۔ چاہے پوری دنیا مل کے اس کی جو ہے تعریف کرے، اس کی تعریف میں اضافہ نہیں ہوتا۔ پوری دنیا مل کر تعریف کرنا چھوڑ دے، عبادت کرنا چھوڑ دے، اس کی تعریف میں کوئی جو ہے نا کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو غنی اور صمد ہے پروردگار، غنی اور صمد بول رہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے انسانوں میں پیغمبر وقت بھی جو ہے نا شامل ہے، سارے کے سارے پیغمبر شامل ہے کہ تم سارے کے سارے اللہ کے در کے بھکاری ہو۔ پیغمبر سے لے کر عام انسان گناہگار بھی جو ہے نا اس میں شامل ہے، شیطان بھی شامل ہے اس کے اندر۔ شیطان اللہ سے مانگا تو کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں لیا، راست اللہ سے دعا کیا۔ تو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے بھکاری ہو۔ اللہ غنی اور حمید ہے، وہ جو ہے نا تمہارا محتاج نہیں ہے۔ تو اپنی حاجت کو اللہ سے راست مانگو۔ اسی واسطے اللہ رب العالمین سورہ جو ہے نا مومن میں فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، کیا تکبر ہے؟ اللہ کو مانگنے کی، اللہ سے مانگنے کے بجائے غیروں سے مانگتے ہیں، اللہ سے راست مانگنے کے بجائے بیچ میں واسطے وسیلے لیتے ہیں، اعمال کے افراد کے وسیلے لیتے ہیں، یا پھر آگے پیچھے درود، پھر قرآن کی فلاں آیت پڑھو، فلاں پڑھو، فلاں پڑھو، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ یہ تصورات تکبر ہے۔ ایسے متکبرین کیا کریں گے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں داخل کروں گا۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے ارشاد کے باوجود کیا ہم اللہ کو دعا کرتے ہوئے کسی کا واسطہ وسیلے لے سکتے ہیں؟ غور کیجئے، اس کی جو ہے نا اس دنیا کی معمولی میں ویسے اللہ رب العالمین کے لیے یہ مثال نہیں جم سکتی، لیکن سمجھنے کے لیے تھوڑی بات، ایک انسان کے لیے ہم گوارا نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العالمین کے لیے کیسے گوارا ہو سکتی ہے بات؟ چیف منسٹر ہے، اعلان کر دیے، ٹی وی میں کر دیے، انٹرنیٹ پہ کر دیے، اخباروں میں بھی دے دیے، کسی جو ہے شہری کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ ڈائریکٹ مجھ سے آ کے درخواست کرے، وہ میرے سے بولے تو میں جو ہے نا اس کی بات کو قبول کروں گا، سنوں گا، غور کروں گا۔ اس میرے حکم کے خلاف کسی پی اے کے ذریعے سے، کسی منسٹر کے ذریعے سے میرے پاس آئے گا، میں اس کی درخواست کو قبول نہیں کروں گا بلکہ رد کروں گا، ایسا کرنے والے کو جیل میں ڈالوں گا۔ تو اس جو ہے اعلان کے بعد کوئی عقل رکھنے والا آدمی چیف منسٹر سے ڈائریکٹ جا کے بولے گا یا کسی کے وسیلے سے جائے گا، پی اے کے ذریعے جائے گا؟ کوئی عقل مند جائے۔ یہ تو انسانی مثال ہے، ایک تھوڑی سی بات سمجھ رہی، ایک جو ہے نا مخلوق ہوتے ہوئے اپنے لیے جو ہے نا یہ حکم دے رہا کہ میرے سے مانگو، میں تمہاری بات کو سنتا ہوں، تو کوئی عقل مند آدمی اس کے خلاف نہیں کرتا۔ خالق کائنات
پوری کائنات انسان کی ضرورت کے لیے بنایا، پھر وہ کہاں ہے؟ وما كنا عن الخلق غافلین، میں اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوں، میں بلکہ کیا ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کے رگے جان سے بھی قریب ہوں۔ کیوں؟ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں تمہارے قریب ہوں، رگے جان سے بھی قریب ہوں، جب بھی بندے پکارتے ہیں تو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو جب اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے تو آج مسلمانوں کا یہ حال ہے، سمجھے آپ؟ تو اللہ بتا رہے کہ جب الہدایت ہمارے پاس آنے کے بعد اگر ہمارے عقائد اس کتاب کے مطابق نہ ہوں گے تو پھر ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا یہ نام کی مسلمانی کام آئے گی؟ جیسے اللہ رب العالمین اہل کتاب کے تعلق سے بول رہے ہیں کہ ان میں جو ہے نا کچھ لوگ ایمان والے تھے، یعنی اللہ کی باتوں کو منون قبول کرنے والے تھے، کچھ لوگ جو ہے نا فاسق تھے، یعنی من مانی زندگی گزارنے والے، دل میں آیا کر لیے، دل میں آیا۔ اگر ہمارا بھی معاملہ کتاب پر ایمان رکھنے کے باوجود اگر ایسا ہوگا تو انجام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دنیا میں ذلت ہوگی، آخرت میں جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین اسی لیے ہم کو یہ ہدایتیں دے رہے ہیں، ان ہدایات کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کا جائزہ لینا، اور یہ دنیا عارضی چند روزہ زندگی ہے، آخرت میں دوزخ سے بچنا مقصد ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری زندگی کے ہر معاملے میں کرتے ہوئے، جہاں گناہ ہوا، غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، رب کی طرف رجوع ہو کر توبہ کر کر اصلاح کی جو ہے نا کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر اس کے خلاف دعویٰ ایمان کا رکھتے ہوئے نافرمانی پہ نافرمانی، گناہ کا کوئی احساس نہیں ہے تو ظاہر ہے اس طرح زندگی گزاریں گے تو موت کے وقت بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ دل سیاہ ہو جائے گا گناہوں کی وجہ سے۔ ظاہر ہے وہ دل سیاہ ہونے کی وجہ سے وہ دل کیا ہے؟ اس کے اوپر قلوب خاسیہ برائے بد فرمانے والے رب العالمین، وہ دل جس پر جو ہے آخرت کے نقصان کا کوئی خوف نہیں، کوئی احساس نہیں، تو پھر ظاہر قلوب خاسیہ بن جائے گا، تو پھر آخرت میں خسارے کی سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اللہ کے ہدایتوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسوہ صحابہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا بار الہ ہمارے حال کی اصلاح کیجیے، ہم کو برائیں سے بچائیے، اور ہم کو جو نیکی کی طرف جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی بات غلط کہی گئی ہے یا کوئی بات کہنے سے چھوٹ گئی ہے